ایسے ہے جیسے کہ لوگ وہم کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس میں پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ان جگہوں پر ان شیطانوں اور شرارتی جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ایک آدمی یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ جی فلاں ایک ہمارا عزیز اور رشتہ دار ہے، ان کے گھر میں کوئی باہر کی چیزوں کا کوئی سایہ ہے، کبھی کوئی چیز پھینک جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز پھینک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہے جیسے کہ لوگ وہم کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ کوئی کچھ بتلاتا ہے جی ہمارے گھر یہ ہے، ہمارے گھر یہ ہے، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے جو ہے نا وہ بچے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ایک مسلمان آدمی جو ہے اس کو طاہر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان گدلا رہے، بدبودار رہے، نہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور صاف اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بات بڑی جو ہے نا از حد ضروری ہے کہ اس پر احتیاط کی جائے اور توجہ کی جائے کہ جب آدمی واش روم جائے نا، واش روم تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ واش روم میں جائے، کہ اس میں پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بلکہ میں تو اس ضمن میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو راستہ آپ کا گھر میں برآمدہ ہے، چھت ہے، صحن ہے، جس راستے سے آپ واش روم جاتے ہیں نا، اس راستے میں وہ دعا جو ہے وہ لکھ کر لٹکا دینی چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ یاد تو ہوتی ہے لیکن انسان کو وہ توجہ نہیں ہوتی اور بغیر پڑھے داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ راستے میں ہوگی نا، نظر پڑے گی تو ایٹومیٹکلی انسان کو یاد آ جائے گی کہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ جس طرح دیکھو نا مسجد کے دروازے پر باہر سے داخل ہو تو لکھا ہوا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نہ بھی انسان کی توجہ جب نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھنی ہے۔ واپس آتے وقت جب باہر نکلتا ہے تو پھر بھی وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، تو انسان کی توجہ نہ بھی ہو جب نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ پڑھنی۔ تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنی بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو گدلی جگہ ہوتی ہے نا، واش روم والی جو جگہ ہوتی ہیں، یا اسی طرح روڑی وغیرہ ہوتی ہے، گندگی والی جگہ ہوتی ہیں، ان جگہوں پر ان شیطانوں اور شرارتی جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی بغیر پڑھے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس آدمی سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی نہیں لی ان شرارتیوں سے۔ جب دعا پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو واش روم کے اندر بچا کے رکھنا کہ کہیں چھینٹیں نہ پڑیں اور گندگی اوپر نہ آئے۔ فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے پرہیز کرو کیونکہ قبر کے اندر عام طور پر عذاب جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ گھر میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ تعلیم دی جائے، بچوں کو سکھلایا جائے کہ بیٹا جانے سے پہلے دعا بھی پڑھی جائے اور اسی طرح اس میں بڑی احتیاط برتی جائے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی جو ہے نا وہ تلاوت کیا کرو گھر میں۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اس قسم کے شیاطین اور شرارتی جن جو ہوتے ہیں وہ نہیں ٹھہرتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ سورہ بقرہ کی برکت سے ایسی چیزیں جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہیں ان جگہوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔